بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نبوت تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر میں ہی آپ میں نبوت کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الغافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں خواب میں دیکھا کہ آپ ایک سونے کے تخت پر بیٹھے ہیں اور سورج، چاند اور 10 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو یہ خواب اپنے بھائیوں اور ہر کسی کو سنانے سے منع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں لیا نے یہ خواب چپکے سے سن لیا اور یہ خواب ان کے بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر آپ کے ایک بھائی یہودا نے کہا کہ خواب میں سورج، چاند، ستارے، مطلب یہ کہ سورج کو باپ، چاند کو ماں اور 10 ستارے یعنی ہم 10 بھائی ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ ان کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن ان کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے۔ صحرا کنعان سے 3 میل دور ایک مقام ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، اور آپ کے ایک بھائی یہودا نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی لاوی نے اپنے بھائیوں کو منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگے۔ پھر لاوی نے اپنے بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے لاوی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر لاوی نے ان سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر مت لے کر جاؤ اور نہ ہی قتل کرو، بلکہ اسے جہاں سے دور بھگا دو۔ اس پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک سب سے نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف لے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا اور آپ کی قمیص اتار کر اس پر بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا، اور اپنے والد محترم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گھر واپس چلے گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، تو وہ سارے بھائی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے، اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون آلود قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ جب واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس پر اب وہ قمیص لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے، اور کچھ ہی لمحے بعد باہر آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیص کیوں نہیں پھٹی۔ اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر بعد یہودا نے کہا، بابا ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری اولاد توبہ کرو، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، جہاں تک کہ ان کی اولاد بھی ہو گئی اور نقل مکانی کر کے ان سے علیحدہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ہاتھ کنویں سے نکالے گئے، اور اسی قافلے والوں نے انہیں مصر لا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا اور کئی سالوں تک آپ ان کے گھر پر رہے اور جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں
عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور چاہا کہ یوسف سے جنسی تعلق بنائے اور ان کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ خواہش کا اظہار یوسف سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش رد کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے زبردستی کرنی چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور خدائے پاک کے حکم سے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ آخری دروازے پر انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ عورت نے جلد چالاکی سے کہا، جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے جاں تو اس کو قید کیا جائے اور جاں سخت عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاملہ اس کے برعکس ہے، یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی کہ قمیص اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا اور عورت جھوٹی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا جھولے میں جھولتا ہوا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 بچوں نے اللہ کے حکم سے کلام کیا۔ فرعون کی مساطہ کے لڑکے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی، جس کا ذکر سورت مریم میں ہے، اور بنی اسرائیل کے ایک بزرگ زرے پر اس طرح کی تہمت لگی تو ایک نوزائیدہ بچے نے گواہی دی۔ زلیخا بادشاہ وقت ریجان بن ولید کی بھانجی تھی، لیکن اس واقعے کی خبر شہر بھر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ چند عورتوں نے کہا، دیکھو وزیر کی بیوی اپنے نوکر پر جان دے رہی ہے، عزیز کی بیوی سری غلطی میں ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت پورے مصر میں پھیل چکی تھی۔ اصل میں ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے، وہ سر ہی غلطی میں ہے۔ زلیخا نے جب ان کی اس فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے لیے مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور سامنے پھل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کر کھائیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا زلیخا نے کہ اے یوسف ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکلا، پاکی ہے اللہ کو، یہ تو انسان نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے کہنے پر جب کمرے سے باہر نکلے تو ان کے روب اور جلال اور جمال سے بے خود ہو گئیں، اور ان تیز چھریوں سے پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں آ گئے۔ پھر زلیخا نے کہا کہ دیکھا تم تو ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کے جمال کو برداشت نہ کر سکی، بتلاؤ میرا کیا ہوگا؟ اس پر سب عورتوں نے زلیخا سے معافی مانگی۔ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام، ایک ان کی والدہ کو دیا گیا، اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے دوسرے قیدیوں کے علاوہ ایک شاہی باورچی اور ایک بادشاہ کا ساقی بھی قید خانے میں تھے۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ اور دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئے، اور آپ کا یہ کام تھا کہ سارا دن جیل کے قیدیوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہتے۔ ایک دن یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عجیب خواب دیکھے ہیں۔ ساقی نے کہا
کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کو انگوری شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھ لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ساقی تو رہا ہو کر پھر بادشاہ کی ملازمت پر چلا جائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ آپ نے ساقی سے کہا کہ جب رہا ہو کر وہ عزیز مصر کے دربار میں جائے تو میری بے گناہی کا یقین دلائے۔ حسب تعبیر باورچی کو سولی پر لٹکایا گیا اور ساقی رہا ہو گیا، مگر رہا ہونے کے بعد وہ اس وعدے کو بھول گیا جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاق سے ایک دن عزیز مصر نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز اور 7 سوکھی ہوئی بالی دیکھی ہیں۔ بادشاہ نے تمام لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس نے کہا، جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ عزیز مصر کی اجازت لے کر وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تو تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال سخت قحط پڑے گا، پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، بارش بکثرت ہوگی اور پھل بھی بکثرت پیدا ہوں گے۔ جب اس شخص نے یہ تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں لایا جائے۔ جب وہ شخص پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے۔ کہنے لگی، حقیقت میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کارروائی اس لیے کی ہے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کی کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راست نہیں لاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بریت ظاہر ہو گئی تو بادشاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ لایا جائے، میں شاہ کی خدمت ان کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قحط سے بچنا چاہتے ہو تو خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں حساب کتاب میں ماہر ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو شاہی خاندان بنا دیا۔ خوشحالی کے بعد قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت میانہ روی سے جمع کیا ہوا غلہ عوام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ قحط کا اثر کنعان تک جا پہنچا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم کو بہت سا غلہ دیا جائے گا، اور اگر تم اس کو نہ لائے تو تم کو اناج نہیں ملے گا۔ جب یہ لوگ کنعان میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب ہمیں اس صورت میں غلہ مل سکتا ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے تم اس کے بڑے بھائی یوسف کو بھی ایسے ہی وعدہ کر کے لے گئے تھے، اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک
تم بنیامین کی حفاظت کا عہد نہ کرو، میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اس پر انہوں نے حلفیہ وعدہ کیا۔ اب باپ نے بیٹوں کو مشورہ دیا کہ وہ مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں۔ میں اللہ کے بھروسے پر بنیامین کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جب یہ سب بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے اور جس دروازے سے بنیامین داخل ہوئے، اس دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں اور میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب بھائیوں نے غلہ باندھ لیا تو شور مچ گیا کہ غلہ ناپنے کا شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے۔ ملازمین سرکار نے ان سب بھائیوں کو پکڑ لیا، سب کی تلاشی ہوئی۔ سب کے آخر میں جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی تو اس سے وہ کٹورا مل گیا، اور اس طرح سے بنیامین کو اپنے بھائی یوسف کو پاس رکھنے کی صورت پیدا کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو روکنے کا کوئی قانون نہ تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اور اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں سن رہے تھے مگر خاموش رہے۔ یہ سب بھائی حیران ہو گئے اور اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ ہمارا باپ بوڑھا اور اندھا ہے، وہ بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص ان کو دے دی اور کہا کہ اس کو اپنے باپ کے منہ پر ڈال دینا، اور اگر ہو سکے تو ان کو اپنے ساتھ لے آنا۔ جب یہ بھائی گھر پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ڈال دی۔ خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی اس وقت ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ سب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے شان اور دبدبہ کو دیکھ کر ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین آپ کے سامنے جھک گئے، اور اس طرح وہ خواب پورا ہوا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح انہیں گمشدہ یوسف مل گیا اور یہ خوشی خوشی مصر میں رہنے لگے۔